غزات اس کا 19 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا، بیت لحم یہودا سے ایک حرم اپنے لیے کر لی، اور اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیت لحم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور 4 مہینے وہیں رہی۔ اور اس کا شوہر اٹھ کر اور ایک نوکر اور 2 گدھے اٹھے اور لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے مناف اصلاح کر واپس لے آئے۔ سو وہ اپنے باپ کے گھر میں لے گئی، اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا، اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا، اور وہ اس کے ساتھ 3 دن تک رہا، اور انہوں نے کھانا کھایا پیا اور وہاں ٹکے رہے۔ چوتھے روز جب وہ سویرے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا، تو اس جوان عورت کے باپ نے اپنے داماد سے کہا کہ ایک ٹکڑا روٹی کھا کر تازہ دم ہو جا، اس کے بعد تم اپنی راہ لینا۔ سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھانا کھایا۔ پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا کہ رات پھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر۔ پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا خسر اس سے بے جد ہوا، سو پھر اس نے وہیں رات کاٹی۔ اور 5ویں روز وہ صبح سویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو، اور وہ اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک یہاں ٹھہرے رہو۔ سو دونوں نے روٹی کھائی، اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے، تو اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے کہا کہ دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی، سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ، دیکھ دن تو خاتمہ پر ہے، سو یہیں ٹک جا، تیرا دل خوش ہو، اور کل صبح ہی صبح تم اپنی راہ لگنا کہ تو اپنے گھر کو جائے۔ پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا، بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا، اور یروشلم یہی ہے، اور 2 گدھے زین کسے اس کے ساتھ تھے، اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی۔ جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈل گیا تھا، اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا کہ ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں۔ اس کے آقا نے اس سے کہا کہ ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے، بلکہ ہم جبہ کو جائیں گے۔ پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلیں اور جبہ یا راما میں رات کاٹیں۔ سو وہ آگے بڑھے اور راستہ چلتے ہی رہے، اور بنیامین کے جبہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبہ میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں، اور وہیں داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں کوئی آدمی اس کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا۔ اور شام کو ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا، اور یہ آدمی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جبہ میں بسا تھا، پر اس مقام کے باشندے بنیامینی تھے۔ اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو اس مسافر کو اس شہر کے چوک میں دیکھا۔ تب اس پیر مرد نے کہا کہ تو کدھر کو جاتا ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ میں یہودا کے بیت لحم سے افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے کو جاتے ہیں، میں وہیں کا ہوں، اور یہودا کے بیت لحم کو گیا ہوا تھا، اور اب خداوند کے گھر کو جاتا ہوں۔ یہاں کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارتا، حالانکہ ہمارے ساتھ ہمارے گدھوں کے لیے بھوسا اور چارہ ہے، اور میرے اور تیری لونڈی کے واسطے اور اس جوان کے لیے جو تیرے بندوں کے ساتھ ہے روٹی اور مے بھی ہے، اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس پیر مرد نے کہا تیری سلامتی ہو، تیری سب ضرورتیں بہرحال
सूरत मेरे ज़ुम्मा हो, लेकिन इस चौक में हरगिज़ ना टिक। वो उसे अपने घर ले गया और उसके गधों को चारा दिया और वह अपने पाँव धोकर खाने पीने लगे। और जब वह अपने दिलों को खुश करने लगे तो उस शहर के लोगों में से बाज़ खबीसों ने उस घर को घेर लिया और दरवाज़ा पीटने लगे और साहिब खाना यानी पीर मर्द से कहा, उस शख्स को जो तेरे घर में आया है बाहर ले आ ताकि हम उसके साथ सोहबत करें। वो आदमी जो साहिब खाना था बाहर उनके पास जाकर उनसे कहने लगा कि नहीं मेरे भाइयों, ऐसी शरारत ना करो, चूँकि ये शख्स मेरे घर में आया है इसलिए ये हमाकत ना करो। देखो मेरी कंवारी बेटी और इस शख्स की हिरम यहाँ है, मैं अभी उनको बाहर लाए देता हूँ। तुम उनकी हिरमत लो और जो कुछ तुमको भला दिखाई दे उनसे करो, पर इस शख्स से ऐसा मकरूह काम ना करो। पर वो लोग उसकी सुनते ही ना थे। बस वो मर्द अपनी हिरम को पकड़कर उनके पास बाहर ले आया। उन्होंने उससे सोहबत की और सारी रात सुबह तक उसके साथ बदज़ाती करते रहे और जब दिल निकलने लगा तो उसको छोड़ दिया। वो औरत पो फुटते हुए आई और उस मर्द के दरवाज़ा पर जहाँ उसका खामन था गिरी और रोशनी होने तक पड़ी रही। और उसका खामन सुबह को उठा और घर के दरवाजे खोले और बाहर निकला कि रवाना हो, और देखो वो औरत जो उसकी हिरम थी घर के दरवाज़ा पर अपने हाथ आस्ताने पर फैलाए पड़ी थी। उसने उससे कहा कि उठ हम चलें, पर किसी ने जवाब ना दिया। तब उस शख्स ने उसे अपने गधे पर लाद लिया और वो मर्द उठा और अपने मकान को चला। और उसने घर पहुंचकर छुरी ली और अपनी हिरम को लेकर उसके अज़ा काटे और उसके 12 टुकड़े करके इसराइल की सब सरहदों में भेज दिए। और जितनों ने ये देखा वो कहने लगे कि जब से बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकल कर आए उस दिन से आज तक ऐसा फ़ेल ना कभी हुआ और ना देखने में आया। सो उस पर गौर करो और सलाह करके बताओ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।